اور اللہ کی صفت مغفرت اور شان رحمت کا زبردست اس رات میں مظاہرہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، کہ 15 شعبان کی رات میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا حجرہ اقدس میں، حجرہ شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے حجرے سے نکلی، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، تو چلتے چلتے میں بقیع کے قبرستان تک پہنچی تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں تشریف فرما تھے، اور میرے ذہن میں خیال تھا شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو جب میں بقیع کے قبرستان میں پہنچی اور میرے چہرے کے تاثرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا، اور آپ نے فرمایا یا عائشہ اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا، خوف تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے، یعنی باری تمہاری ہو، کسی اور کے پاس چلے جائے جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں، ان میں عدل انصاف ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں پابندی لگائی ہے کہ عدل کرو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی بیوی پہ گزارا کرو، پھر دو کا شوق پورا نہیں ہو سکتا، دو کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، تین کی ضرورت ہو تب بھی وہ پوری نہیں کی جا سکتی۔ ہاں عدل کوئی کر سکتا ہے تو وہ 2 شادیاں کرے، 3 شادیاں کرے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، عدل کر سکتے ہو پھر تمہارا جتنا جی چاہے 2 کرو، 3 کرو، 4 تک شادی کر سکتے ہو۔ عدل نہیں ہے تو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، عدل نہیں کر سکتے تو بس ایک ہی کرو۔ تو عدل کے خلاف چلنا یہ ظلم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ، کیا تمہیں خطرہ تھا، تمہارے دل میں یہ کھٹکا ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کریں گے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ انی کنت ظننت انک اتیت بعض نسائک، اے اللہ کے رسول میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ رات بڑی مبارک ہے اور بڑی عظمتوں والی ہے۔ ان اللہ تعالی لینزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا، اس رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب، اور اس رات اللہ تبارک و تعالی کی زبردست شان رحمت اور شان مغفرت ظاہر ہوتی ہے کہ اس رات میں بے شمار لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ عرب بکریاں اونٹ بہت زیادہ پالتے تھے، اور اونٹ تو مالدار لوگ پالتے تھے، بکری ہر گھر میں 1-2 بکریاں ہوتی تھیں، اسی پر ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ دودھ انسانی ضرورت ہے، وہ ضرورت بکریوں سے پوری ہوتی ہے۔ عربوں میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب، ان کا ہر فرد بکریوں کا کاروبار کرتا تھا، اس کے پاس بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے، قبیلہ بنو کلب۔ تو قبیلہ بنو کلب عربوں کا وہ قبیلہ ہے
جن کے پاس بکریوں کی بہتات ہوتی تھی، اور ایک بکری کی کھال پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ لاکھوں بال ہوتے ہیں۔ آدمی شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، تو لاکھوں بکریوں پر کتنے بال ہوں گے؟ ایک بکری پر اگر ہزاروں لاکھوں بال ہیں تو لاکھوں بکریوں پر کتنے بال ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، قبیلہ بنو کلب کے پاس جتنی لاکھوں بکریاں ہیں، ان بکریوں کی کھال پر کروڑوں کی تعداد میں جتنے بال ہیں، ان بالوں سے کہیں زیادہ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اسی ایک رات میں ان کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ تو ایسی زبردست یہ 15 شعبان کی رات ہے۔